6 لاکھ کا 10 لاکھ کا جانور لے کر آئے، اگر بیوہ بھائی بہن کا دروازہ ساتھ ہے، اگر میرے عزیزو یتیم بھتیجوں کا دروازہ ساتھ ہے، تو 6 لاکھ کا جانور نہ لا، بلکہ 1.5 لاکھ کے 3 جانور لا، ایک یتیموں کے دروازے پہ باندھ دے، ایک بیوہ کے دروازے پہ باندھ دے، چھری تیرے جانور پر بھی چلے گی، چھری اس کے جانور پر بھی چلے گی۔ تیرا کہے گا ابا جان ایسا گوشت نکلا، ابا جان کالے رنگ کا تھا بھورے رنگ کا لاتا۔ اللہ اکبر، جب یتیم اپنے جانور پر چھری چلتا دیکھے گا، آسمان کی طرف منہ کر کہے گا عرش والے جس نے ہمیں ہنسایا تو اسے ہنسا دے، عرش والے جس نے ہمارے باغ بیڑے آباد کر دیے تو اس کے بیڑے آباد کر دیے۔ اور میرے پیارے کوشش کرنا قبر میں جاتے ہوئے کفن ملے یا نہ ملے، لیکن اپنے کی، پرائے کی، پڑوسی کی، محلے والے کی، راگیر کی، کسی کی دعا ساتھ لے کے چلے جانا۔ جب فرشتہ سوٹا اٹھائے گا، خدا کی قسم کسی کا رونا، کسی کی دعا سامنے آ جائے گی۔ اللہ اکبر، کسی پر خرچ کرنا سامنے آ جائے گا، کسی روتے ہوئے کو ہنسانا سامنے آ جائے گا، کسی اجڑے ہوئے کو بسانا سامنے آ جائے گا، کسی بچھڑے ہوئے کو سامنے آ جائے گا۔ اللہ اکبر، نیکی یاد آ جائے گی۔ یہ علماء بیٹھے ہیں، قیامت کا دن ہوگا، اللہ فرمائیں گے کیا لے کے آیا؟ نماز کا رجسٹر۔ اللہ فرمائیں گے چل پڑے، تو نمازی کہلوانا چاہتا تھا کہلوا دیا، کیا لے کے آیا؟ زکوٰۃ کا رجسٹر لے کے آیا، کوئی قبول نہیں۔ حج کا رجسٹر لے کے آیا، تھبے کا تھبا جب منہ پر مار دیا جائے گا، یوں منڈی نیچے گیر کے کھڑا ہوگا۔ اللہ فرمائیں گے کیا لینے آیا؟ اللہ بچا ہی کچھ نہیں۔ اللہ فرمائیں گے تیرا ایک عمل میرے پاس ہے۔ اللہ اکبر، ہر عمل میں دکھلاوا، ہر عمل میں نمود و نمائش، ہر عمل کے اندر ریاکاری، تیرا ایک عمل میرے پاس ہے۔ اللہ وہ کون سا عمل؟ صبح صبح اپنے گھر سے دودھ کا بالٹا لے کے نکلا تھا، اپنے گھر کے دروازے پر تو نے خاردار کانٹوں والی لکڑی پڑی دیکھی تھی۔ اللہ اکبر، اس وقت میرے علاوہ تجھے کوئی نہیں دیکھ رہا تھا، تو نے وہ لکڑی یوں کر کے اٹھائی اور اٹھا کر سائیڈ کے اوپر رکھ دی کہ اس لکڑی کی وجہ سے کسی کے پیر میں کانٹا نہ چبھ جائے، کسی کو تکلیف نہ ہو۔ یہ عمل صرف میری رضا کے لیے تھا، تو کر رہا تھا، میں دیکھ رہا تھا۔ اے میرا بندہ، یہ عمل مجھے اتنا پسند آیا، اسے بھی قبول فرما لیا، اس کے صدقے سے تیرے سجدوں کو بھی میں اللہ نے قبول فرما لیا۔ تبلیغ کے 6 نمبروں میں 5واں نمبر اخلاص نیت۔ چھری جانور پر چلے، اللہ اکبر۔ یہ نو عبدالرشید نے جانور کرا تھا، اس کا چھوٹا مارا بڑا، پپی سروری نے جانور کرا تھا، پتہ نہیں وہ اس کے پاس تو توفیق ہی کوئی نہیں ہوئی۔ بسم اللہ اللہ اکبر، آسے پاسے جتنے حصے دار ہیں، قل ان صلاتی و نسکی و محیایا، تیری توفیق سے کیا اللہ۔ یہاں چھری پھرائی، تیرا حکم ہے، یہاں کہے گا یہاں بھی پھرا دوں گا۔ اللہ یہ ابراہیم علیہ السلام کی، اللہ اکبر، رحمت عالم سے پوچھا قربانی کیا ہے؟ آپ نے فرمایا سنت ابویکم ابراہیم، یہ تمہارے باپ ابراہیم علیہ السلام کی سنت ہے۔ اللہ اکبر، میرے عزیزو وہ وقت یاد کر، فلما بلغ حسایا قال یا بنی انی ارا فی المنام انی اذبحک فانظر ماذا تری۔ یہاں تو باپ بیٹے کے کمرے میں بڑھ نہیں سکتا، بیوی کہے گی ابا جی دروازہ آرام سے کھولو، ابا جی دروازہ کھولو، وہ سو رہے، یہ بھی پڑھے جی سارا دن بڑے پہاڑ دھا کے آیا ہوا۔ کھولنے کی اجازت نہیں، بہن کو کمرے میں آنے کی اجازت نہیں۔ صحیح کہہ رہا غلط کہہ رہا بھائی؟ زور سے، تاکہ مجھے بھی دے دے پتہ لگے بیٹھے ہے اجازت۔ لگائی پہلے سکھا کے کمرے سے بھیجتی ہے، یہ نوجوانوں، یہ حسن پرستو، تم نے تو بیڑی بو کے رکھ دی، تم نے تو لیلا مجنوں کے قصوں کی، ہیر رانجھا سسی پنوں کی تم نے یادیں ہی تازہ کر کے رکھ دی۔ بیوی نے سکھلا دیا، میں جو کہہ رہی ہوں وہی ہوگا، اچھا جی وہی ہوگا، مرتا کیا نہ کرتا۔ 3 سال منگ نہیں رہی، اللہ کی قسم اس کا مجھے بڑا دکھ ہے، جھٹ منگنی پٹ بیاہ کر دو، یہ کہہ کرے تھے پہلے بھائی جی کہتے کہ فٹافٹ منگنی کرو، دن دے دو بھائی۔ جو 3 سال گیپ پڑتا ہے، اس کے اندر ساری کسریں لڑکا نکال دیتا ہے۔ امی یوں کر رہی تھی، کیا پکایا؟ بھنڈی پکائی، کاٹی کس نے؟ بہن نے کاٹی۔ پیاز کس نے کاٹے؟ میں نے کاٹے۔ سالن کون لے کے آیا تھا؟ شوربہ کون لے کے آیا تھا؟ آج میری امی سے لڑائی ہوگی، آج میں نے بہن کو یوں کہہ دیا، آج میں نے بھائی کو کہہ دیا۔ اچھا تیرے کتنے بھائی ہیں؟ میرے 4 بھائی ہیں۔ کہ دکانیں کس کے نام، مکان کس کے نام؟ اللہ اکبر۔ شادی سے پہلے کہہ رہی اچھا ہم بچہ پیدا نہیں کریں گے، کیوں نہیں کریں گے؟ 5 سال تک بچہ پیدا نہیں کریں گے، پہلے مکان بنائیں گے۔ اللہ فرماتے ہیں میں دے رہا ہوں تو لے نہیں رہی، جب میں دوں گا نہیں تو مانگتی مانگتی پھرے گی، کبھی دروں پہ جائے گی، کبھی درباروں پہ جائے گی، کبھی خلیج والوں کے پاس جائے گی، کبھی اپنوں کے پاس جائے گی۔ میری بھی
میری میری رانی، اللہ کی عزت کی قسم اولاد اللہ کی نعمت ہے، جب دے تو ٹھکرانا، ورنہ خدا پاک کی قسم ہم نے اولاد کے لیے نبیوں کی گھر والیوں کو بھی روتے دیکھا۔ جس کو آج اپنی ٹمی، جس کو آج اپنا فگر سنبھالنے کی، اپنا فگر ٹائٹ کرنے کی، جس کو آج میرا عزیزو پریشانی لگی ہوئی ہے، اسے جا کے پیغام مدنی سونے منٹھار نبی کا دے دو کہ رحمت عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا جو زیادہ بچے پیدا کرے میں محمد اس عورت کو پسند کرتا ہوں، فرمایا بچوں کی کثرت بچے زیادہ پیدا کرو، میری امت کو بڑھاؤ تاکہ قیامت کی تمہارا کملی والا دوسری امتوں کے اوپر فخر کر سکے میں اپنی زیادہ امت لے کے آیا۔ لیکن میرے عزیزو یا تو کم بچے خوشحال گھرانا، کبھی چابی والی گولی چل رہی ہے، کبھی ڈاکٹر کی ہدایت، کبھی ڈاکٹر آ کے تمہارے محلے میں سیمینار کر کے کہہ رہی ہے کم بچے خوشحال گھرانا، اللہ اکبر، ان کو کہہ دو کم بچے بد نصیب بچے خوشحال گھرانا نہیں ہو سکتا، بلکہ خوش نصیب بچے خوشحال گھرانا ہوا کرتا ہے۔ کسی گھر میں تم بھی تو اپنے باپ کے 5 تھے، تم بھی تو اپنی ماں باپ کے 9 تھے، تم بھی تو 10 تھے، تم بھی تو 16 16 18 18 بچے تھے۔ اگر تمہارا باپ اکیلا رہ کر کما کر خوش کر گیا تو اللہ اکبر، اب بھی وہی اللہ جو تمہارے پیروں کو رزق دے رہے اللہ وہی رزق دے گا۔ فلما بلغ معه السعي قال يا بني اني ارى في المنام، حاجرہ جی ذرا بیٹے کو تیار، آپ دیکھ رہے ہیں مسلسل دنیا چل رہی ہے، کچھ پرائیویسی بھی ہوا کرتی ہے، کچھ سیکرٹ بات بھی ہوا کرتی ہے، جو اولاد اور اپنے باپ کے درمیان کچھ ایسی بات ہوا کرتی ہے تو بیوی شوہر کے درمیان ہوا کرتی ہے، اولاد مداخلت نہیں کرتی، کچھ ایسی بات ہوتی ہے جو باپ بیٹے کے درمیان ہوتی ہے بیوی مداخلت نہیں کرتی ہے، راز کی بات ہے، جب بڑے ہو گئے تب پتہ لگے گا۔ حاجرہ بیٹے کو تیار کر دے، تیار کر دیا، کہاں جا رہے ہو؟ یار خاص سے ملاقات کے لیے جانا، اچھا حاجرہ رسی بھی دے دے، چھری بھی دے دے، اماں سمجھی جنگل سے لکڑیاں کاٹ کے لاوے گا، چولہے پانی کے لیے آگ جلائے گا۔ اللہ ابراہیم علیہ السلام جب ادھر کو چلے، شیطان ولی اللہ کی صورت میں روپ دار کے آ گیا، السلام علیکم جی، وعلیکم السلام، اللہ اکبر، کہاں گئے تیرے گھر والے؟ گھر خالی خالی، اچھا وہ تو کام گئے، بالک کہاں کا؟ وہ بھی چلے گئے، او حاجرہ تجھے پتہ نہیں رسی چھری لے کے گیا ہے، اللہ اکبر، تیرے گھر والے نے خواب دیکھا بیٹے کے گلے پہ چھرا چلا دیا، اماں نے کنگریاں اٹھائی، بیٹے بہت تیرا، کوئی باپ بھی ایسے کر سکتا ہے؟ اللہ نے فرمایا یوں کر کے میری حاجرہ نے ہاتھ اٹھایا، اللہ اکبر، میری حاجرہ نے جو کہا قیامت تک کہنا پڑے گا، ابراہیم کے دل میں وسوسے ڈالے قیامت تک کہنا پڑے گا، اسماعیل کے لیے رکاوٹیں بنائی شیطان نے قیامت تک یہ عمل کرنا پڑے گا۔ اب بیٹے کو اپنے دھرے بٹھا لیا، اپنے لوے بٹھا لیا، بیٹا سامنے، باپ کا چہرہ، باپ بیٹے کا چہرہ تک رہا ہے، نبوت کی آنکھوں میں اللہ اکبر آنسو آنا شروع ہو گئے، بیٹے نے یوں کر کے انگڑائی لی، باپ کی طرف دیکھ کے مسکرانا شروع کر دیا، ابا جان خیر ہوئے، تیری اکھیوں میں آنسو کیوں آ گئے؟ آگ میں گرتے تیری آنکھ میں آنسو نہ آئے، نمرود کے سامنے اکڑتے تیری آنکھ میں آنسو نہ آئے، باپ کے سامنے توحید کا پھلیرا بلند کرتے تیری آنکھ میں آنسو نہ آئے، اللہ اکبر، فلما رأى الشمس بازغة کہتے ہوئے تیری آنکھ میں آنسو نہ آئے، اے ابا تیری آنکھ میں ہنجو کیوں آ گیا؟ فرمایا بیٹے مقام ہی ایسا ہے، پیغام ہی ایسا ہے، بیٹے نے یوں کر کے کان اگے دھر لیا، ابا کیا بات ہے؟ فلما بلغ معه السعي قال يا بني اني ارى في المنام، میں نے بیٹے رات خواب دیکھا، انی ارى في المنام، کہنے لگے اس کے اندر پھر رونے کی کیا بات ہے؟ ابراہیم علیہ السلام کی ہچکی بن گئی، کأنی اصبحك فانظر ماذا ترى، میں نے گاجر مولی نہیں کاٹی، میں نے کھجور سیب نہیں کاٹا، میں نے گائے بکرا نہیں کاٹا، اپنے ہاتھ میں چھری لے کے بیٹے تیرا گلا کاٹ دیا ہے۔ اسماعیل علیہ السلام کی آنکھوں میں آنسو آ گئے، اپنے باپ ابراہیم علیہ السلام کا ہاتھ پکڑا اور کہا ابا بھلا یہ بھی کوئی کہنے کی بات ہے، بھلا یہ بھی کوئی پوچھنے کی بات ہے؟ اب کیا اسماعیل کے ہوتے ہوئے ابراہیم باپ تک یہ نوبت آئے گی کہ بیٹے کے بارے میں ابے سے پوچھنا پڑے گا؟ ابراہیم علیہ السلام نے آنسوؤں کو صاف کیا، بیٹے تو کیا کہہ رہا ہے؟ بیٹے کیا کہہ رہا ہے؟ ابا جو میں کہہ رہا ہوں اللہ قیامت کی صبح تک پوری دنیا کے انسانوں کو سنائے گا، کیا کہہ رہا ہے؟ قال یا ابت افعل ما تؤمر، ابا جو تجھے اللہ نے حکم دیا میرے سے کیوں پوچھ رہا ہے؟ ابا جان تجھے کہہ دیا کر گزر، اللہ اکبر،
ریشم جیسے گلے کی طرف نرم ملائم ماس کی طرف ابراہیم کی نظر پڑی. اسماعیل علیہ السلام نے مسکرا کے دیکھا. ربنا میری وجہ سے نہ رونا. اللہ اکبر. جو 86 سال کے بعد میری وجہ سے تیرے بیڑے کو آباد کر سکتا ہے ابا وہ تیرے ہاتھ کی چھری کے نیچے مجھے بچا بھی سکتا ہے. ستجدنی انشاءاللہ ستجدنی انشاءاللہ. او میرے پتروں اور میرے مکھڑوں، اگر باپ تمہارے سے کوئی تقاضا کرے تو اپنے باپ کی ہاں میں ہاں ملایا کر، نہ کیا کر. جب باپ تقاضا کرے تو بیٹے کی فرما برداری پورا کرنے میں اس کے ساتھ اللہ کی مدد شامل حال ہو جاتی ہے. باپ کے پتر میں نے حج کرنا ہے کہ ابا فکر نہ کر، تیاری کر، اللہ انتظام کرے گا. باپ کے بیٹے میرے کمرے میں ایسی لگا کہ فکر نہ کر، اللہ انتظام. یوں نہ کہہ کر کہاں سے لاؤں. فرمایا باپ کی خواہش پوری کرنے میں جب تیرا قدم اٹھتا ہے تو اللہ جل شانہ اپنی مددوں کا تیرے ساتھ فیصلہ کر لیتا ہے. میرے عزیزو، جب اسماعیل علیہ السلام کا یہ ترانہ سنا، ابراہیم علیہ السلام کے لبوں پہ مسکراہٹ آئی. ادھر مائی ہاجرہ کو پتہ لگا چھری چلانے کے لیے لے گیا. اماں نے بھی اپنا دوپٹہ میرے عزیزو یوں کر کے اٹھا لیا اور سر پہ چنی اوڑھ کے اماں نے بھی نقاب کر لیا اور گھر کے دروازے کی چوکھٹ پار کر کے دائیں بائیں دیکھا، سجے کھبے دیکھا. ابراہیم علیہ السلام نظر نہ آئے. کہنے لگی ابراہیم ابراہیم، کبھی سجے کبھی کھبے. جب آواز کا جواب نہ ملا گھر کے بیڑے میں بیٹھ کے رونے لگ گئی. عرش والے بتا تیرے ابراہیم کو میں کیسے مطمئن کروں. اس وقت مطمئن بھی ہوا تھا جب مجھے اس میدان میں چھوڑ کے آ گیا تھا جہاں نہ دانا تھا نہ پانی تھا. میں نے وہاں وفاداری نبھائی. اگر آج مجھے بتاتا تو آج بھی وفاداریاں نبھا دیتی. اے اللہ میرے ابراہیم کے کان میں ڈال دے، واپس آ جا، مجھے ساتھ لے کے چلا جا. اللہ اکبر. جس بچے کو میں نے بواد الغیر زر میں سینے سے لگایا تھا، جس کی زمزم کی نکلنے کی وجہ سے جس کے پیروں سے پانی بعد میں نکلا، پہلے میں نے صفا مروا میں خدا کو تڑپ کے رو کے دکھایا تھا. اللہ ابراہیم کو کہہ دے واپس آ جا، مجھے ساتھ لے جا. اے اللہ مجھے ساتھ لے جا. یہ لعین مردود کہنے لگا کیا کرے گی، بیٹے کا گلا کٹتے دیکھ لے گی. کہا جا نہ مراد رفیدے مو، اے ابراہیم مجھے ساتھ لے جا. اگر یہ بات جو آج بیٹے کو مینا کے میدان میں بٹھا کے کہہ رہے ہیں، قال یا ابت افعل ما تؤمر، کاش یہ بیڑے میں میرے سامنے بٹھا کے کرتا. رب العالمین کی قسم ہے میں تجھے چھری لے مجھے تجھے رسی ساتھ نہ جانے دیتی، بلکہ میں تیرے ساتھ برقع پہن کے خود جاتی. ابراہیم بیٹے کی باں پکڑ کر گردن مروڑ کے زمین پہ تو لٹاتا، میں چھری پتھر پہ تیز کر کر کے تیرے ہاتھ میں پکڑاتی. ابراہیم تجھے رسی باندھنے کی ضرورت نہ پڑتی. اللہ کی عزت کی قسم ابراہیم تو چھری کا رخ ابراہیم اسماعیل کے گلے کی طرف کرتا، میں اپنے اسماعیل کے ہاتھ پیر پکڑ کے بیٹھ جاتی. اللہ اکبر. تو چھری چلاتا، اسماعیل کے گلے سے خون کا قطرہ نکلتا، میرے ہاتھ کی ہتھیلی پہ گرتا. اللہ کی قسم یہی ہاتھ میں آسمان کی طرف رو کر دکھاتی اور کہتی عرش والے. اللہ اکبر. عرش والے. کوئی بیت اللہ کا خلاف پکڑ کے دعا کرے گا، کوئی حضور کے روزے کی جالیوں کو تھام کے دعا کرے گا. میں اپنے بیٹے کے خون میں ہاتھ رکیب کر کے تیرے دربار میں دعا کر رہی ہوں. اللہ میرے استقامت میرے حوصلے صبر کو قبول فرما، میرے ابراہیم کی قربانی کو قبول فرما لے، میرے بیٹے کی استقامت کو قبول فرما لے. جب فرشتوں نے دیکھا چھری چل رہی ہے تو اللہ اکبر. ابراہیم علیہ السلام اللہ اکبر. فرشتوں نے جب دیکھا اللہ نے آسمان کے سارے پردے ہٹا دیے. فرشتوں نے جب زمین پہ دیکھا کہ لا الہ الا اللہ، لا الہ، یہ کیا ہو رہا ہے، یہ کیا ہو رہا ہے. اسماعیل علیہ السلام نے مسکرا کے کہا اللہ اکبر اللہ اکبر وللہ الحمد. جب وہ جان لینے پر آپ دینے کے لیے تیار ہو جاتے ہیں، جب اسماعیل علیہ السلام کے گلے پہ چھری پھرتی دیکھی تو اللہ نے فرما دیا قد صدقت الرؤیا انا کذالک نجزی المحسنین. اور آگے فرما دیا سلام علی ابراہیم. ابراہیم تیرے پر بھی سلام ہو، تیری ذریت کی ذریت پر بھی قیامت کی صبح تک سلام ہو. انا کذالک نجزی المحسنین. ہم احسان کرنے والوں کو ایسا ہی بدلہ دیا کرتے ہیں. میرے عزیزوں وہاں جان کی قربانی مانگی، اللہ مال کی قربانی مانگ رہا ہے. جس طرح جان کی قربانی دینے میں ابراہیم پیچھے نہ ہٹا، اس کی اولاد اللہ کے لیے مال کی قربانی دینے میں انشاءاللہ پیچھے نہیں ہٹے گی. اس لیے اللہ کا قرآن کہتا ہے قل ان صلاتی و نسکی، میری نماز، قل ان صلاتی و نسکی و محیایا و مماتی، بے شک میری نماز، میری قربانی
قربانی، میرا مرنا، میرا جینا کس کے لیے؟ سارے پڑھو للہ رب العالمین، زور سے کہو للہ رب العالمین، 3 مرتبہ کو للہ رب العالمین، للہ رب العالمین۔ اے محمد مصطفیٰ کے خدا گواہ ہو جا، اللہ اکبر، 4000 سال پہلے تیرے پاک پیغمبر نے جو کہا تھا اس کے ماننے والے، اس کی نسل محمد رسول اللہ کے آج بھی کہہ رہے ہیں